مدینہ کی اور اتارا کہ میں آپ سے ایک بات کروں. جی سر. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے. نہیں میں نے سنا لیکن میں نے بات سن پھر خود پڑھا نا. جی سر. کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر دیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا. ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا. اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے. تو میں آپ کو دوسری طرف لے جا رہا ہوں. جی وہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے. یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی. دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا. جس میں بد اخلاقی ہے، جس میں بدتمیزی ہے، وہ دین کا داعی نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی. مولانا نے بڑے واضح اور کھلے انداز میں تمام گفتگو کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسا مبلغ جو کسی کو حقیر سمجھتا ہو وہ مبلغ کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، اور جس کی زبان میں خیر نہ ہو بلکہ وہ بدتمیزی کرتا ہو اور ہر بندے کو حقیر سمجھتا ہو وہ مبلغ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ مبلغ کہلوا سکتا ہے. اور ساتھ ارشاد بھٹی سے کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ مرزا صاحب سے لے رہے ہیں. پتہ چلا جتنی انتشاری اور تفرقہ پروری والی باتیں ہیں وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے ہی لوگوں کو ملتی ہیں. مولانا طارق جمیل نے ساتھ یہ بھی کہا یہ جملہ کہنا ہر پلیٹ فارم پہ باب تشیع کوئی نہیں، یہ بالکل اس کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ یہ لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، ہم کسی بندے کو حقیر نہیں سمجھتے. اور پھر مولانا طارق جمیل پیروں کے حق میں بھی بول پڑے اور کہا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ بر صغیر پاک و ہند میں ان کا بڑا کام تھا، اور مولانا کا کہنا یہ تھا کہ ان کے بڑوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کیا. کبھی یہ ابو بکر شبلی کو دجال کہتا ہے، کبھی یہ کسی بندے اور کو دجال کہتا ہے. تو یہ ایک مبلغ کا رویہ نہیں ہو سکتا. جس کی زبان میں یہ بدتمیزی نظر آتی ہے وہ مبلغ نہیں ہو سکتا، کوئی انتشاری اور تفرقہ پروری کو پھیلانے والا ہو سکتا ہے. حضرت مولانا طارق جمیل نے بڑی کھلی اور واضح باتیں کی، اور ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک ہم ہر کسی کو عزت نہیں دیں گے ہم دنیا میں کبھی کسی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. ہمیشہ وہ بندہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو لوگوں کو عزت دیتا ہے. لیکن انجینئر صاحب کا رویہ جو ان کی زبان ہے، ہر ایک بندے کو حقیر بھی سمجھتے ہیں، ہر ایک بندے کو آڑے ہاتھوں بھی لیتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے یہ بزرگان دین جن کی اتنی خدمات ہیں ان کو مائنس کر کے آپ کبھی بھی آگے نہیں گزر سکتے. حقیقی ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ نے دین کو اتنا عروج عطا کیا، اور آج بھی اور قیامت کی صبح تک جتنے بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ دین متین کو اور زیادہ عروج عطا فرمائے گا.